محترم السلام علیکم. ایک بیان میں آپ نے کہا تھا کہ داؤد علیہ السلام نے 700 شادیاں کی تھیں اور حضرت حسن نے 70 شادیاں کی تھیں. ہمارے ایک دوست نے اس پر اعتراض کر کے یہ کون سی کتاب میں ہے؟ یہ تاریخ کی تمام کتابوں میں ہے. البدایہ والنہایہ تاریخ کی بڑی مستند کتاب ہے. 70 نہیں، اس میں 120 شادیوں کا لکھا ہوا ہے. باقی حضرت حسن نے یہ 120 شادیاں کیسے کیں؟ 4 سے زیادہ تو جائز ہی نہیں ہے. تو وہ طلاقیں دے دے کے کرتے تھے. ایسا بھی ہوا ایک مجلس میں 4 شادیاں کی انہوں نے اور 4 کو طلاق دی، پھر 4 شادیاں. ایسے بہت کیے انہوں نے. رہا یہ مسئلہ کہ اتنی طلاقیں دینا شریعت میں پسندیدہ ہے یا نہیں ہے، تو طلاق دینا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. جمہور صحابہ کا یہی مذہب ہے. حضرت حسن یہ اس لیے کرتے تھے کہ لوگ خود اپنی بیٹیاں ان کو نکاح کے لیے پیش کرتے تھے. حضرت حسن نے 120 شادیاں کی تھی. مجھے تو کبھی نہیں بلایا تھا شادی میں انہوں نے. بات یہ ہے کہ وہ شادیاں کثرت سے کرتے تھے. یہ نہیں ہے کہ 120 کی تھی، بلکہ شادی کرتے تھے اور کچھ دنوں کے بعد طلاق دے دیتے تھے. حتیٰ کہ حضرت حسین نے لوگوں کو بلا کے کہا کہ میرے بھائی کو اندر رشتہ نہ لیا کرو. انہوں نے کہا حضرت روز بھی طلاق دیتے نا، ہم دیں گے. اگر ایک رات کے لیے بھی ہماری بیٹی اس کی بیوی بن گئی تو ہمارا رشتہ تو حضور سے جڑ گیا نا. بنی امیہ نے ایک اور بات جو عام کر رکھی ہے کہ امام نے صلح کر لی. اور کیوں صلح کی؟ اس لیے امام نے مال مانگے. کتنا مال؟ مجھے دے دو. اور سادانہ 1,00,000 درہم معاویہ سے لیا کرتے تھے. بہت بڑا مال ہے نا. اتنا مال دیتے تھے اور وہ پھر انہوں نے بہت لگژریس زندگی گزارتا. چونکہ ایک شادی میں روایت غلط روایات ہیں، اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اس کو بات کرنا ہمارے لیے مشکل ہی نہیں. اور ایک شادی میں انہوں نے جو مہر بنایا وہ 100 کنیزیں مہر کے دیوے کا. جو شخص 100 کنیزیں مہر میں دے اس کے پاس کتنی کنیزیں ہو؟ 1000 تو ہونی چاہیے. تو اگر جس کے پاس ہزاروں کنیزیں اور 1,00,000 درہم سالانہ وہاں سے لیتا ہے تو یہ جو زندگی ہے یہ پھر شاہانہ پہ زندگی ہوگی. اور پھر اعوذ باللہ کوئی عیاش اور اس کو سب کا ذہن میں تصور آتا ہے اور شادیاں بہت کرتے اس پہ سب جھوٹ ہے، سب پروپیگنڈا ہے. اس جھوٹ و پروپیگنڈے کو یہاں جا کر ان روایات کے اقراری کو بحث کر کے کہ یہ ضعیف ہے، یہ دشمن میں بلائے، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہم اس کا مقابلہ قرآن کے ذریعے کریں گے، مسلم قرآنیہ کے ذریعے. ہم اس کے مقابلے میں سورہ دہر پیش کریں گے. پورا سورہ قرآن کا سورہ انسان سامنے رکھیں گے. لما یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا واسیرا و یتیما. 3 دن کے روزہ رکھنے کے بعد اپنا کھانا، اپنی روٹی یتیم کو دے دیتے ہوں، اسیر کو دے دیتے ہوں، مسکین کو دے دیتے ہوں. اس کا قرآنی نظریہ یہ ہے. قرآن آپ کو جو شخصیت امام پیش کروا رہا ہے وہ شخصیت امام کیا ہے؟ عیسیٰ. کیسا عیسیٰ؟ کیسا عیسیٰ کو کوئی مجر نہیں کر سکتا. جو ایک عام کرتا ہے تو وہ علی حب اللہ کرتا ہے. لا اريد منکم جزاء ولا شکورا. تم سے مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. قرآن امام حسن مجتبیٰ کی یہ شخصیت پیش کرتا ہے. اس شخصیت کے مقابل میں جو بھی روایت آئے گی اور امام کو جس بھی شکل میں پیش کرے گی آپ کسے قبول کریں؟ قرآن کے مقابل میں کسی روایت کو قبول نہیں کر سکتے. اور قرآن کے مقابل اس قسم کی روایات کو سامنے لانے والے قرآن کے خلاف نہیں. ہم سے یہ کہتا نہیں کہ آپ کو قرآن پہ جو نہیں عمل کرتے، قرآن کی جو تلاوت کرتے، قرآن کی حفظ کرتے. ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں، قرآن کو حفظ بھی ہم کرتے ہیں، قرآن کو بچایا بھی آپ نے یاد موضوع ہے. قرآن بچانے والے بھی ہم ہیں، قرآن کو پیش کرنے والے بھی ہم ہیں، قرآن پر عمل کرنے والے بھی. جبھی مسلمات قرآنیہ ہے ان کے مقابل جو بھی چیز آئے گی اسے ہم قبول نہیں کریں. کہ بنی عباس نے کیوں کیا؟ میں یہ کافی آواز ہے اس میں، صرف اگر بات پہنچ گئی ہو تو یہ کافی ہے کہ ہم مسلک کے خلاف کوئی بھی روایت آئے اس روایت کو ہم نہیں مانیں گے. ہم مسلمات بھی ہمارے پاس عام مسلمات نہیں ہیں، مسلمات قرآنیہ ہے، کماد قرآن ہے. ہمیں امام کی شخصیت قرآن جو پیش کر رہا ہے اسے چھوڑ کر ہم کسی کی روایت پر جانے والے نہیں ہیں. اب وہ روایت جتنی مرضی زیادہ ہو کم ہو، کس کتاب میں ہو اس کتاب میں اس سے کوئی بات. اچھا بنی عباس نے کیوں کیا؟ بنی عباس تو کیا دشمنی؟ بنی عباس تو امام کے دور میں خود بنی عباس کے جو حکمران آئے ہیں وہ امام کے دور پہ نہیں تھے، لیکن ان کو جس سے مقابلہ تھا وہ احفاد امام حسن مجتبیٰ. ان کا مقابلہ جن سے تھا، جن سے ان کا سیاسی رقابت جن سے تھی
وہ امام حسن مشتبہ کی اولاد ہے، آپ کی ذریت ہے، اور اگر اس سلسلے کو، اس حق کو وہیں ختم کر دیا جائے کہ یہ ولایت اور یہ خلافت امام حسن مشتبہ کا ہی حق نہیں تھا، تو پھر بنی عباس کا ہار بن جا رہی میری بات پہنچ رہی ہے نہیں باس؟ یہ جو مشہور ہے کہ آپ زیادہ شادیاں زیادہ کرتے تھے، زیادہ شادیوں سے مراد نہیں کہ 4 شادیاں کی ہوں، یہ نا ہم اگر کسی نے 2 شادیاں کی ہو تو کہتے ہیں جی زیادہ شادی، ہماری بات تو نہیں کرتے، 4 شادیاں تو اس وقت عربوں میں عام تھی، ٹھیک؟ زیادہ شادیاں کرتے تھے، یعنی صبح شادی کرتے تھے، شام کو طلاق دیتے تھے، یہ عام ہے یہ بات، اور اس کو بہت زیادہ کہ ہم سے پوچھا بھی آتا ہے کبھی کبھار، ہمارے اپنے بچے پوچھتے ہیں کہ یہ روایات کیا ہیں کہ امام اتنی شادیاں کیا، اس کو کس نے پھیلایا ہے؟ اگر ہاں جو مسلمات پرانیاں ہیں اس کو رکھے وہ اپنی جگہ، ہم اگر دیکھیں کہ اس قسم کی باتوں کو کس نے پھیلایا ہے، کس نے اسے انیشیٹ کیا ہے، یہ بات دل امام کے ساتھ جوڑی ہے۔ یہ منصور دوانقی نے یہ عبداللہ ابن محمد ابن عبداللہ نفس زکیہ معروف ہے نفس زکیہ نفس، ان کو خط لکھا، اس خط میں اس نے لکھا کہ تم تو اس حسن کے ماننے والے ہو جو کہ ہر شب ایک شادی کرتا تھا۔ یہ جو طعن ہے، یہ جو نسبت دی گئی ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ بنی عباس کے منصور دوانقی ملعون سے ہوئی ہے، جس کی ابتدا منصور جیسے ملعون نے کی ہو، اس کے بعد وہ جتنی بھی کتابوں میں آ جائے، آپ کو بہت سے کتابوں میں نظر آتا ہے، یوں ان کتابوں میں نظر آتا ہے، اس لیے کہ تاریخ ساری عباسی ہے، یعنی بنو عباس کے دور پہ دبین ہے، اور باقی جو تواریخ ہیں ابن عساکر ہیں، یہ سب بنی عباس کے دور پہ تھے۔ جو بنی عباس کے دور میں لکھی ہوئی تاریخ میں جتنا زیادہ عجائبات نہیں، ہمیں اس سے کام نہیں ہے، اگر ہمیں اس کا روپ مل جائے کہ یہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی، شروع آپ کو پتہ چلے کہ یہ بنی عباس کے اس ملعون نے شروع کی تھی، اور اس کا یہ سیاسی ایجنڈا کا، اور اس سیاسی ایجنڈے کی وجہ سے یہ بات یہاں سے شروع کی گئی تھی، اس کے بعد جتنی بھی پھیلائی گئی ہو اس کی کوئی قدر قیمت بات ہی کہ وہ مظلوم امام ہے، جس کی مظلومیت کو سمجھنے کی ضرورت، جس کی شخصیت کو سمجھنے کی ضرورت، شخصیت کے حوالے سے بھی اور مرکب کے حوالے سے بھی مظلوم، ان کا مرکب بھی آج مظلومانہ بقی میں، جب خدا نصیب کرے ہم سب کو وہاں جانا، وہاں ہمیں کھڑے ہو کر سکی طرح زیارت کرنے کی بھی اجازت نہیں، اوپا نہیں ہے، پارگاہ نہیں ہے، زری نہیں ہے، وہ اپنی صلاح آپ کو کھڑے کر سلام کرنے کی اجازت نہیں، یہ ریا تو دور کی بات ہے، تا وہاں جردت اور کی مضبوبیت پر یہ ریا کر جو ہم کر سکتے ہیں، ہم 8 شوار کو زندہ رکھ، خدا ذائقہ دے دوئی صاحب کو محفل کے مندس، لیکن اس سے بہت زیادہ اور ہو رہی ہے، نہیں کہ صرف یہ ہو رہی ہے، باقی خالی دنیا میں یہ مجالس کھو رہی ہیں، اور ہم مسلمانوں کو یہ دعوت کرتے ہیں کہ یہ مجالس صرف شیعوں کے لیے دیے ہیں، باقی صرف شیعوں کا نہیں ہے، اس مظلومیت کی خلاف بولنا ہوگا، اگر آپ اس میں صرف اپنے حق کی مظلومیت کو لے دوسرے کو چھوڑے تو پھر آپ مظلوم کی حمایت نہیں کر سکتے، آپ کشمیر کے ہاتھ میں تو بولے، یمن کے ہاتھ میں نہ بولے، بھی آپ کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا، آپ کو سارے کتبوں کے ہاتھ میں بولنا ہو، وہ یمن میں جو کہو رہو وہاں پر، وہ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہو وہاں پر، وہ اگر یمن میں ہو رہا ہو وہاں میں، ہر جگہ ہر ظالم کے خلاف بات کرنی ہوگی، اور ہر ظالم کے خلاف اگر بات کرنا شروع کریں تو ظلم یہاں سے یہاں رکتا نہیں ہے، یہ ظلم کا سلسلہ آگے چلتا ہے، یہ بنی عباس تک پہنچتا ہے، بنی امیہ تک پہنچتا ہے، کیونکہ وہاں تک نہیں پہنچنے دینا چاہتے، اس لیے وہ سلسلے کو یہی رو یہاں پھر ظلم کا سلسلہ جو امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شخصیت پر عامل ہے، یہ بھی دہشت کرتی ہے، یہ عقیدتی دہشت گردی ہے، یہ عقیدے میں ہم لوگوں کو بانٹ کر جو دہشت گردی کی جاتی ہے، یہ بھی عقیدتی دہشت گردی ہے، آپ ان تمام چیزوں کی مخالفت کرتے ہیں، اور ان تمام چیزوں کے خلاف جب ہم کھڑے ہوتے تو ہمیں متحد ہو کر کھڑے ہونا ہے کہ ہم سب کا دشمن ایک ہے، دشمن الگ نہیں۔ دنیا میں صرف انسان شادیاں، قرآن کا یہ حکم ہے، اجازت ہے، لیکن زور میں ابھی بھی یہ کہوں گی، حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس کے مطابق اجازت 4 کی ہے، زور 1 پر ہے۔ چلیں میں آپ کے مسلک کے اعتبار اور اس پیرامیٹرز کے حوالے سے ہی سوال پوچھ لیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کے یہاں قرآن ہے نا، اللہ رب العزت 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے، یس اور نو؟ یس دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کی ہیں، یس اور نو؟ جی کی۔ اچھا، اس کے بعد رسالت کے بعد آپ کے یہاں غالباً معصوم امام ہے نا، امام نے کی ہیں، لیکن اکثر ائمہ کی زندگی میں دیکھا گیا کوئی ایسی خاتون کہ جن کے ساتھ ان کی رغبت زیادہ، عفت اور پاک دامنی کی کیفیت زیادہ، اگر عورت زیادہ مکمل ہے تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ امام زیادہ وقت ان کے ساتھ نظر آ رہے ہیں، یا اس دوران جس دوران وہ ساتھ ہیں شادی نہیں کر رہے، یہ تمام چیزیں بھی دیکھی گئی ہیں۔ حضرت مولا امام حسن، میری جان آپ پہ قربان، آپ پہ سلام ہو،
ازواج آپ کی تعداد میں ہیں، یعنی ایک سے زائد ہیں، یس اور نو؟ جی امام حسین، مولا لیکن حسین ایک اعتراض کا جواب دے دوں. آپ اعتراض بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ انہوں نے 120 شادیاں. آپ مانتے ہیں اس میں چیز نہیں کو؟ مانتا ظاہر ہے، لیکن آپ اس پہ وضاحت کر سکتی ہیں. ہاں یہ بہت عجیب بات ہے. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے اس بات پر یقینی طور پر بہت زور دینا چاہوں گی کہ امام حسن کی فضیلت کو، ان کی اہمیت کو، ان کی بڑائی، ان کے مقام، ان کی بلندی کو کم کرنے کے لیے اموی سازشوں میں سے ایک سازش یہ بھی تھی کہ جناب امام حسن پر کثرت ازواج کا الزام اس طرح لگایا گیا کہ کہا گیا 120 شادیاں کرتے تھے. اور پھر پوچھا گیا اچھا 120 ممکن کیسے ہیں، انسان کی طاقت میں، اختیار میں کیسے ہیں؟ تو جواب سنیے گا، آپ کے مولوی حضرات نے لکھا ہے، جواب یہ آتا ہے کہ ایک ہی نشست میں 4 سے طلاق کو طلاق دیتے تھے، 4 سے شادی کرتے تھے. یعنی طلاق دیکھیں، میں حقیقتاً بتاؤں، رسول مبین صلوات اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 اشخاص کی دعا قبول نہیں ہوتی. کن اشخاص کی؟ ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جس کی عورت اس کو تنگ کرتی ہو، وہ عورت سے بیزار ہو، یا وہ عورت جس کا مرد اسے تنگ کرتا ہو یا اس سے بیزار ہو. اگر وہ ایسے مرد یا ایسے عورت کے ہوتے ہوئے طلاق نہ لے، اللہ نے جو دروازہ دیا اس کو کھٹکھٹا کر نہ کھولے، اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو طلاق معیوب بات ضروری ہے، ضرور ہے، مگر امام حسن سے اس چیز کو بالکل، امام حسن کی جو قاتلہ ہے وہ کون ہے؟ ان کی ازواج میں سے ایک زوجہ ہے نا. تو یہ الزام ہم مسترد کرتے ہیں، یہ الزام بالکل درست نہیں ہے. اور جہاں جہاں لکھا ہے وہ اموی سازش ہے، ان کی جانب سے گھڑی ہوئی روایات ہیں، ان کے دفتر میں بنائی جانے والی روایت ہے، اور ہم اسے مسترد پاسبل بھی نہیں ہے نا. دیکھیے ایک وقت میں طلاق، عدت، یہ ایک بڑا لمبا پروسیس ہے اور نظر نہیں آتا یہ ہو سکتا ہے. بہرحال افسوس ہوتا ہے مجھے ایسے ذہنوں کے اوپر، اور میں بالکل اس کی حمایت نہیں کرتا. میرا مقدمہ وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے. اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق، یعنی قرآن میں واضح طور سے 4 شادیوں کا حکم آیا. اللہ کے رسول کی سنت ہے، اور ائمہ جنہیں آپ فرما رہے ہیں، یعنی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب، آپ پہ ہمارا سلام و آپ سے لے کر تمام اکثر جی. اس رجحان کے مائل رہے، یعنی کثیر الازواج رہے نا، یعنی ایک سے زائد شادیاں. لیکن اگر گھر میں عدم سکون اور اطمینان ہو اور 4 میں سے ایک جگہ بھی آپ کو سکون نہ ملے تو شادی کا مقصد ختم ہو گیا نا. پھر آپ ایک میں الجھیں گے، دوسرے، یعنی دیکھیں انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ انسان نہیں، ہر عورت تو نہیں سمجھدار ہوتی نا. اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی بیٹھا ہے تو سمجھدار ہے، تو ضروری تھوڑی کہ ہر کوئی عورت سمجھدار ہو. زندگی کا مقصد صرف لذتیں حاصل کرنا نہیں، اس کے لیے جنت بنائی ہے نا اللہ نے اس کے لیے جنت بنائی ہے. آپ کچھ چیزیں، کچھ خواہشات جنت کے لیے چھوڑ دیجیے. جی، تو کثرت سے ملیں گی، جس قدر آپ چاہیں سب کچھ ملے گا. یہی کرنی ہے تاکہ زیادہ حوریں وہاں ملیں. اگر یہی، اچھا ویسے ہے یہ سوال کہ کیا جو ازواج ہیں یہی حوریں بن کے ملیں گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ حوروں کی سردار ہوں گی، وہ خواتین جو اس دنیا میں عفت اور پاک دامنی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اچھی شوہرداری، ان کے جو حقوق ہیں. حتیٰ کہ ہمیں جب ہم عورتوں کے، میں پچھلی دفعہ آپ کے پوڈ کاسٹ میں خواتین کے حقوق کے بارے میں بیان کر رہی تھی. مسئلہ یہ کہ ہم بر صغیر پاک و ہند کی جو ریچولز ہیں، جو تہذیب اور ثقافت سے، اس سے اتنے زیادہ ہم پر اس کے اثرات ہیں کہ جب ہم اسلام میں عورت کے حقوق بیان کرتے ہیں نا تو انہیں لگتا ہے کہ ہم اپنی جانب سے بیان کر رہے ہیں. خدا کی قسم اگر آپ مرد کے حقوق پڑھیں یا اگر عورت کے آپ حقوق پڑھیں تو آپ ششدر رہ جاتے ہیں، آپ حیران رہ جاتے ہیں. جی، اور میں اس چیز کی بھی وضاحت کرنا چاہوں گی کہ ضروری یہ ہے کہ اس چیز کو دیکھ لیا جائے کہ ہمیں زندگی گزارنے کا ہمارا مقصد کیا ہے، ہمیں زندگی میں دنیا میں بھیجا کیوں گیا ہے. ہمارے سامنے جس قدر لذتیں موجود ہیں، کیا ہم ان لذتوں کو پورا کرنے ہی دنیا میں آئے ہیں، یا ان نفسیاتی تقاضوں کو پورا کرنے دنیا میں، یا اللہ نے کچھ اور بھی فرائض اور واجبات ہم تک پہنچائے ہیں اور ہمیں ان کو پورا کرنا چاہیے. تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر انسان ایک پر توقف کرے تو زیادہ بہتر زندگی گزار سکتا ہے. اور وہ شخص جو پہلی کوئی خوش نہ رکھ سکے تو وہ یہ نہ سوچے کہ دوسری کر لوں گا، تیسری. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے جس کلچر سے ہم وابستہ ہیں وہاں پہ عدم سکون اور اطمینان کا نام ہے 3-4 شادیاں. ٹھیک، میں نے آپ کا موقف لے لیا. چلیں یہ تو واضح کرتے ہیں، اور شاید اس نشست کا بہت اہم اور آخری سوال ہوگا. چونکہ آپ ایک مسلم خاتون ہیں، عالمہ ہیں، آپ قرآن اور احادیث سے آشنا ہیں. قرآن کیا حکم بیان فرماتا ہے خواتین پہ ہاتھ اٹھانے کے حوالے سے؟ یعنی میں نے آیات سنی پڑھی ہیں اور لوگوں نے اس پہ بیان دیے ہیں، ایک حد تک اجازت دی ہے خاتون کو، میں کہوں گا کہ اپنا اختیار، اپنا روب دکھانے کی یا ضربت کی. اس پہ آپ ذرا روشنی ڈال دیں، کیا بیان فرماتے ہیں؟ دیکھیں، عورت کا مقام، عورت کی عزت جس قدر اسلام نے بڑھائی ہے، کسی اور ادیان میں ہم نے کافی دفعہ تقابلی جائزہ پیش کیا ہے، تحقیق کی ہے، تقابلی تحقیق کی ہے، اس انداز میں کسی مذہب نے عورت کو اس کا تحفظ، مقام، منزلت اور مرتبہ نہیں دیا جتنا اسلام نے دیا ہے. حتیٰ کہ جب آپ حقوق النساء کے بارے میں قرآن میں، احادیث میں پڑھتے ہیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ روایت کے جملے ہیں کہ اللہ نے عورت کو اس قدر حقوق عطا کیے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سب اپنی مخلوقات میں سب سے زیادہ مہربان عورت پہ، تمام تر مخلوقات میں سب سے زیادہ مہربان عورت میں، اور عورت کے لیے سب سے آسان ہے جنت میں جانا. لیکن وہیں پر ہماری جانب مستشرقین کی طرف سے اعتراض بنتا ہے، اعتراض اٹھتا ہے کہ عورت، یہ صریحاً قرآن کی آیت ہے، نص قرآنی ہے. کیا آیت ہے؟ کہ عورت پر ہاتھ اٹھایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے،
اب آیت کیا ہے اس سے پہلے سب سے پہلے تو ہم آیت کا جائزہ لیتے ہیں کہ آیت میں خدا کیا کہنا چاہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے, اور واقعاً اسلام اجازت دیتا ہے عورت پر ہاتھ اٹھانے کی یا نہیں دیتا. سب سے پہلے تو اللہ کیا فرماتا ہے, اللہ کی تخافون نشوزہن, جب تمہیں ایسا لگے کہ وہ بے حیا ہو گئی ہے, اچھا جب تمہیں ایسا لگے کہ وہ بغاوت پہ اتر آئی ہے, نشوزہن فاعظوہن, کیا کرو, آرام سے سمجھاؤ, نصیحت کرو. کب؟ یہ وہ معاملات نہیں ہے آپ کو کھانا نہیں دیا ایک وقت کا, آپ کی والدہ سے کچھ بات, جی آپ کی والدہ سے کوئی بات خراب ہو گئی ہے, یا کسی بات میں آپ کی بات نہیں سمجھ پا رہی ہے زیادہ خرچہ کر کے, نہیں, اس پہ نہیں. جب وہ بے حیائی پہ اتر جائے, کسی ناجائز کام پہ اتر جائے, کسی ایسے کام پہ اتر جائے جو ٹھیک نہ ہو, بغاوت پہ اتر جائے, تو کیا ہے, فاعظوہن, پہلے اس کو نصیحت کرو, ٹھنڈے دماغ سے پیار سے سمجھاؤ. دس از دا فرسٹ اسٹیج. اس کے بعد وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, اس کے بعد اس سے بستر الگ کر لو. یہ ڈیکلائنیشن, یہ ریجیکشن, یہ دوری عورت کے لیے بڑی تذلیل آمیز ہوتی ہے کہ وہ یہ اچھا نہیں سمجھتی اس چیز کو, اس سے اس کو عقل آ جائے گی. یعنی پہلے آپ نے سمجھایا, پیار سے بات کی, اس کے بعد پھر بات کرنا ختم کر دی, اس سے اپنا بستر جدا کر لیا. اس کے بعد ہے فَضْرِبُوهُنَّ, اب مارو. اب حضرت عبداللہ بن عباس اور ابن عباس سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ جو اسلام میں عورت کو مارنے کو حکم دیا, کس حد تک مارے, میری بیوی مجھے بہت تنگ کرتی ہے, میں مارنا چاہتا ہوں, کتنا ماروں؟ فرمایا خبردار, سیدھے رہ بنو, جس عورت کو تم مار رہے ہو یاد رکھو وہ کون ہے, وہ تمہارا حصہ ہے, تمہارے زیر کفالت, تمہارے زیر نگرانی ہے. کیسے مارے؟ پھر اللہ تو کہہ رہا ہے مارو. کہا جو سواک ہوتا ہے نا, سواک مسواک جس سے آپ کرتے ہیں, اس ڈنڈی سے کہا جب مارو تو اسے ایسے مارو کہ نشان نہ آئے, اور اگر نشان آ جائے تو تمہیں کفارہ دینا پڑے گا. اچھا, دیت وغیرہ کا بھی ہے؟ جی دیت ہے, اور خدا کی قسم کفارہ ہے. یعنی اگر اس کے چہرے پر تو مارنے کی اجازت ہی نہیں ہے. سب سے پہلے چہرے وغیرہ تو بالکل آپ ہٹا دیں, چہرے پر تو مارنے کی اجازت. اگر آپ نے چہرے میں مارا تو پھر کیا ہے کہ آنکھوں کے بدلے آنکھ, کان کے بدلے کان, یہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں. تو چہرے پر تو مارنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نیچے جیسے میں نے آپ کو بتایا تو فائزوہن, اس کے بعد مسواک لے کر آئے, برش سے کام چلے گا. نہیں, اس کا مطلب کیا ہے کہ مارنا ہی نہیں ہے نا. اس کا مطلب یہ, اچھا دوسری چیز, اگر مارنے کا حکم چلے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مارنے کا فضربون, ضربہ کا معنی ضربہ کا صیغہ استعمال کیا گیا, یعنی کچھ تو مار سکتے ہیں نا, تب بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس وقت ٹھیک سمجھی جاتی تھی, آج وہ معیوب سمجھی جاتی ہیں. اس وقت اس کا رواج تھا اور وہ ہونا ایک معقول سی بات تھی, نارمل سی بات تھی. آج وہ بات نارمل نہیں ہے, آج اس کو نارمل نہیں تسلیم کر سکتے. اب آپ پہلے اسلام میں معیوب ہے, ابھی بھی ہو سکتی ہے, پہلے اسلام میں سر تن سے جدا کر دیا جاتا تھا. آج آپ کوئی کام کر کے دکھائیں, سر تن سے جدا کر کے دکھائیں, آپ کہاں کر رہے ہیں؟ وہ تو آپ توہین رسالت پر اپنی مرضی چلاتے ہیں, تو پھر بعد میں پھر جیل کسی بات پہ. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل میں دیکھیں قوانین اور فلسطین میں ہو رہا ہے نا یہ کام, پسٹلز کے ذریعے ہو رہا ہے. نہیں, میں باقاعدہ حدود و تعزیرات میں تو شامل نہیں ہے, یہ ہے آپ بتا دیں. اس وقت تو کوئی قید نہیں دی جاتی تھی. اس وقت آپ مجھے کوئی نبی اللہ کی زندگی سے دکھائیے کوئی ایسا وقت ہو کہ جب حضرت رسول خدا نے بھائی آپ نے چوری کی ہے تو اس کو اتنی سزا دی ہو, اس نے اس کو مارا ہے تو اس کو نہیں, ڈائریکٹ اگر کوئی ایسا کام ہوتا ہے جس میں قصاص ہو تو سر تن سے جدا کر دیا جاتا. تو اس وقت کی سزائیں آج نہیں دی جا رہی نا. تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں معاشرے میں جو پہلے معیوب نہیں ہوتی, بعد میں معیوب ہو جاتی ہیں. تو اس کو اگر ابھی ہم رائج کریں گے تو کسی طرح سے بھی واہن مذہب کا اگر سوال پیدا ہو رہا ہے, واہن یعنی مذہب کی تضحیق کا, مذہب کی تدلیل کا باعث بنا ہے, تو اس کو چھوڑنا پڑے گا. دوسری بات میں نے آپ کے سامنے بیان کیا نا, اللہ ان 3 لوگوں کی دعا قبول نہیں کرتا کہ جو شخص اپنی بیوی سے تنگ ہو یا مرد, یعنی آپ مارنا پیٹنا شروع ہو جائیں. مطلب کچھ جگہ ہم سے پوچھا جاتا ہے نا, اب آپ کے شاید جو سننے والے ناظرین وہ کہیں گے یہ تو طلاق کے لیے بات کر رہی ہیں, طلاق کے حق میں بات کر رہی ہیں. نہیں, یہ حدیث نص رسول ہے کہ رسول مبین صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عورت جو اپنے شوہر کے بے ایمانہ ظلم کو برداشت کر, اذیت برداشت کر, جبکہ اللہ نے اس کے لیے دروازہ کھول کے رکھا ہے, تو اللہ پھر اس کی عبادت قبول نہیں کرتا. بھائی کیوں اپنے اوپر ظلم؟ اللہ جس طرح سے ہر نفس کو چاہتا ہے, آپ یعنی ایک عورت نا صبح اٹھ رہی ہے, شوہر کا خیال سب خیال, اور اپنے نفس کو ظلم, اپنے نفس پہ ظلم کر رہی ہیں, تو اللہ یہ بھی نہیں چاہتا. سیلف کیئر بھی ضروری ہے, اپنے آپ سے محبت بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہی ہیں کہ پہلے کی عورتیں ڈیزرو کرتی تھی کہ مار کھائیں, آج کی عورتیں بہت قابل ہیں. نہیں, ایسا سلسلہ نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا سزا, میں نے آپ سے یہ کہا کہ اگر سزا دینا بھی چاہیں تو بہت ہلکا مار سکتے ہیں, وہ بھی کہا بے حیائی پر. بے حیائی رکھنے والی عورت کے ساتھ تو پھر گزارے نہیں کرنا چاہیے. میں تو بلکہ کہتی ہوں اس کو چھوڑ دیں. اگر کوئی عورت, اب آپ دیکھیں نا قرآن کا معاملہ کیا ہے, قرآن کب مارنے کو حکم دے رہا ہے؟ بے حیائی پہ جب اتر جائیں, بغاوت پہ اتر جائیں. اس کے بعد پھر کہا کہ اگر اس سب سے مان جائیں, توبہ کر لیں, تو پھر دیکھو اس کو اس کی غلطی یاد نہ دلانا. اس کے ساتھ آسان. بہت خوب. ایک شخص کی خاتون پردہ نہیں کرتی, کیا وہ بے حیائی کے زمرے میں آئے گا؟ کیا اس وقت وہ ہاتھ اٹھائے؟ جی, یہ غیر شرعی کام ہے, یہ بے حیائی کا کام ہے. اگر ایک عورت غیر نامحرم مردوں سے مل رہی ہے, حجاب نہیں کری, ہمارے معاشرے میں دونوں چیزیں ہیں. ہم نے ایسے بھی, میرے بالکل سامنے فرسٹ ہینڈ میرے پاس مثالیں موجود ہیں. بیوی پردہ کرنا چاہتی ہے, مرد پردہ کرنے نہیں دیتا, باقاعدہ اس بات پہ طلاقیں ہو جاتی ہیں. اور اسی طرح سے عورت پردہ کرنا چاہتی ہے. اب ہمارے پاس ایک کیس آیا, وہ مرد کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی سے طلاق لینا چاہتا ہوں. ہم نے کہا وجہ کیا ہے, ریزن کیا ہے؟ کہتے ہیں نامحرموں سے تالیاں مار مار کے بات کرتی ہیں, ہنسی مذاق کرتی ہیں. ہم نے کہا آپ کو سمجھایا, انہوں نے سمجھایا, سال بھر گزارا کیا نہیں کیا, تو پھر
तमाम तर उलमा ने ये कहा कि अगर नहीं इस बात सुन रही और गैर, क्योंकि मर्द को आखिर एट दी एंड मर्द पकड़ा जाएगा ना इस पर, अगर वो भाई आपको रोज़े क़यामत एक चीज़ पे सज़ा मिल रही है, और मैं आपको बताऊं अगर सज़ा मर्द दे भी रहा है ना तो इसमें गलत बुरी बात नहीं है, मैं आपको साबित कर सकती हूँ कैसे। अगर हुकूमती सतह पर कोई सज़ाएं दी जा रही हैं, कोई काम कोई जुर्म कर रहा है उसको सज़ा दी जा रही है, तो हम ये करेंगे उस पर जुर्म कर रहे हैं? नहीं। अमेरिका में, फ़ॉरेन में, यूरोप में भी ऐसे ही है ना, अगर आपने कोई काम गलत किया कानून के ख़िलाफ़ किया आपको सज़ा दी जाएगी। क्यों? अब ये सज़ा देना क्या इंसानियत के हुकूक की को पामाल करना होगा? नहीं ना। आप कह रहे हैं भाई मुजरिम उसको सज़ा दे रहे हैं। इस तरह से जो मर्द है वो ख़ानदान का रहबर है, ख़ानदान का सरबराह है, अगर वो औरत को कोई सज़ा दे भी रहा है तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं। जैसे एक स्टेट लेवल पर एक शख्स, एक गवर्नमेंट लेवल पर एक शख्स बाकी आवाम को सज़ा दे सकता है उसके जुर्म पर, तो सज़ा दी जा सकती है। लेकिन मैंने बताया कि बेहतर यही कि आसन हुस्न सलूक किया जाए। बहुत बेहतर। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपके तफसील और इंतहाई गौरतलब जवाबात का, जो इंतहाई अहम भी थे। और माज़रत ख़्वाह अगर कोई बात आपको बुरी लगे, कोई लब लहजा, कोई अंदाज़ में सहाफ़ती लहजा झलक उठे जिसकी वजह से नागवार गुजरे, आप हमारी मेहमान हैं और इंतहाई मुअज़्ज़ज़ हैं, और माशरे में आप जैसी ख़वातीन अपना बुनियादी किरदार अदा कर रही हैं, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त इनायत फरमाया, वरना आमतौर से आप इसके लिए ज़ाहिर एक मसरूफ़ियत का आलम होता है, और आपका काम भी इल्मी किताबी है, तहकीक और तकरीर से जुड़ा हुआ है। लिहाजा आलिमा हाफिज़ा रबिया फ़ातिमा साहिबा, आपका बेइंतहा शुक्रिया, और आपने अपने दुबई के स्केड्यूल को भी हमारी वजह से कुछ चेंजेस किए और उसको, इस प्रोग्राम को लोगों तक पहुंचाने का एक खैर का ज़रिया समझा। मैं ख़वातीन हज़रात आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ, और आपसे बारहा अर्ज़ करता हूँ कि इन प्रोग्राम्स में ख़ासियत यह है कि बेशुमार लोगों के भेजे हुए सवालात ईमेल्स के ऊपर, कमेंट्स के ऊपर वो लिए जाते हैं और वो पूछे जाते हैं, और मुझे खुशी इस बात की है कि आप लोग इसको तवज्जो के साथ देखते हैं। गलती कोताही जो आपके लिए नागवार गुजरी हो और आपको मज़ाहिम करें, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, और कोशिश करूँगा कि आपको किसी भी किस्म की मायूसी और नाउमीदी ना हो। अपने कमेंट्स में आप जवाब ज़रूर देंगे। बेशुमार लोग ऐसे हैं जिस प्रोग्राम को देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते, उनसे कहूँगा कि अपने फ़रीज़े को अंजाम दें, और अपने लिए अगर बेहतर समझते हैं, बारहा ये नोटिफिकेशन आए तो अपने लिए इस प्रोग्राम का इंतखाब फरमाएँ। अल्लाह की अमान।